المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال كرسيه عن مناسبة الناقصات، ونحمده حمدا جمل أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه الداهرات والمتواترات، ونستعينه في دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ورسوله سيد النبيين وخاتم المرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات، صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات، لا سيما على بقية الله في الأرضين والسماوات، حجة ابن الحسن البصري رحمه الله تعالى فرج الشريف، بعد محمد کے نام میں بھی بلند صلوات پڑھ لیا۔ الذي بيمنه رزق الأرضين والسماوات، واللعنة الدائمة على
من الآن إلى يوم الحساب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب وكتابه مجموع الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صلوات الله. مسجد کوفہ ہے، صاحب ممبر سلونی پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے. میرا اپنا جملہ ہے، اس پہ آپ پھر غور کریں. میں پھر پڑھتا ہوں اس جملے کو. ہر اگلے جملے 3 دفعہ میں نے یہ جملہ بولا ہے. ہر اگلے جملے میں پہلا حرف اس کا حذف ہو جائے گا. مسجد کوفہ میں صاحب ممبر سلونی پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ جو خدا کی شناخت کرا رہے ہیں، خدا کی پہچان کرا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ خدا کیسا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں. شاہ حارث حضرت حارث حمدانی آپ ایک صحابی، نہج البلاغہ میں بھی یہ کلمات کے ساتھ میں بھی آپ کو روایت ملے گی اور باقی بہت سارے کتابوں میں بھی. بات بہت بڑی ہے چھوٹے سے جملے کے اندر. غور کریں گے آپ تو خود کہیں گے کہ واقعہ ارشاد ہو رہا ہے، یا حارث، اے حارث حمدانی، من یمت یرانی، جو کوئی بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. جو کوئی بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. اچھا، یہ حدیث بات بڑی گہری ہے. اللہ کرے میں اس بات کو واضح کر سکوں تاکہ وہ میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے جو میں نے شروع کیا ہے اسے میں پھر مکمل کر کے ہم نتیجہ نکال سکیں. وقت تھوڑا ہے آج جلوس کے حوالے سے، چونکہ تھوڑا ذرا لیٹ میں بھی شروع ہوئی. سورہ واقعہ ہے، آیت نمبر 85. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. جب تم مر رہے ہوتے ہو ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ کہہ رہا ہے جب کوئی مرتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں، شرک سے بھی زیادہ قریب، مگر وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا. مولا کائنات فرما دیتے ہیں، اے حارث، جب بھی کوئی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ اللہ ہے، اور جو پہچان کرا کے اللہ کی نظر آ رہا ہے اسے علی ہے. اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ جتنی ہو مذاکرہ کے اندر کسی نقطہ ہضم کر گئے ہو. بہت سارے لوگوں کو یا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا انہیں غصہ چڑھ گیا کہ مولوی صاحب کی نئی گل کر رہے. ہاں، نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں. اللہ کی قسم یہ آج پڑھی ہے میں نے آپ کی خدمت میں، اور ایک روایت پڑھی ہے، مستند روایت پڑھی ہے آپ کی خدمت میں. کسی نے پوچھا، یا علی آپ کی ولایت اتنی اہم کیوں ہے؟ فرمایا میری ولایت اس لیے اہم ہے کہ میری ولایت کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے. میری ولایت کا تعلق صرف دنیا سے
کہ میں نے کتنی قیمتی چیز کا اقرار کیا تھا، 7 مواقع پر میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ پہلا مرحلہ وقت اعتدال۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہر مرنے والے کے سرانے آتے ہیں؟ اور میں بالکل ہر مرنے والے کے سرانے آتا ہوں۔ اچھا، مومن کے بھی اور منافق کے بھی اور کافر کے بھی؟ اور میں ہم سب کے۔ مومن کے سرانے تو سمجھ آتا ہے، لیکن آدمی کے سرانے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا وہ دیکھتا ہے مجھے مگر میں اس کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ وہ میری مدد کا قائل نہیں تھا، کیونکہ وہ میری مدد کا قائل نہیں تھا۔ مومن بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ساری زندگی تھک تھک کے پلاٹ خریدا، اس پہ گھر بنایا، اس پہ بال بچے آباد کیے، میں نے گاڑیاں خریدی، میں نے رقبے خریدے، میں نے اور بہت ساری چیزوں میں دل و دماغ لڑایا، آج سب کچھ چھوڑے جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ اگلی دنیا کیسے ہوگی۔ پہلا مرحلہ جس پہ آ کر مومن کو ہم اطمینان دلاتے ہیں، زیارت ہماری کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کی وہ بڑا پیارا استاد سمتے جعفر کا وہ جملہ ہے، ہر مرنے والا اور ہر جو ہے وہ شہید کے اس خبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ غسل میت نہ کہنا، میرے غسل کو، اس اجلے کفن کو، اجلے بلبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ مطلب کہ ہم مومن کو کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، وارث تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ دوسری خوشی ہوئی ہے آج بچوں کے حوالے سے۔ نماز پڑھنے ہم مسجد میں گئے تو میرے سامنے علی صاحب نے ایک شاگردہ نماز پڑھ رہا تھا، تو گلے میں بڑا پیارا نماز کا سبز تھا، تو وہ بچہ تھا نا جب اس کو زیادہ حکام کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ اس نے، میں نے پیچھے سے اس کی تصویر بنائی، تو جب پیچھے نماز پڑھتے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میری تصویر کس نے بنائی ہے۔ یہ آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور اچھی تربیت۔ بس میں بار بار آپ کی خدمت میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ بچوں کے آگے بیٹھنے کا میں مخالف نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوتا ہوں کہ بچوں کو جس طرح تربیت دے رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں نے جس طرح ہمیں تربیت کیا ہے، اس طریقے سے بچوں کو تربیت دیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ امانت جو ہے وہ اگلی نسلوں تک منتقل کر سکیں گے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ پہلا مرحلہ سر ہو گیا وقت اعتدال کا۔ دوسرا مرحلہ ہے قبر کی پہلی رات، وحشت قبر جسے کہتے ہیں۔ مومن کے لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز وحشت قبر، کیونکہ سوال جواب ہوتے ہیں۔ اچھا سوال جواب ہو رہے ہیں۔ ایک بات میں پہلے عرض کر دوں، میں خدا نخواستہ میری کسی گفتگو سے، کسی جملے سے یہ تاثر بالکل بھی نہ ملے کہ میں نماز کی مخالفت کر رہا ہوں، یا میں نماز کو نعوذ باللہ کوئی حقیر سمجھ رہا ہوں، یا میری کوئی گفتگو جو ہے وہ نماز یہ تاثر دے رہی کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ نماز پڑھیں جو علی ابن ابی طالب چاہتے ہیں، وہ روزہ رکھیں جو علی چاہتے ہیں، وہ حج کریں جو علی چاہتے ہیں۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے قبلہ، اس کو آپ قبر میں اتارتے ہیں، قبر میں اتارنے کے بعد تعویذ قبر بند کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی اچھا، تلقین میں پہلے لفظ پڑھ رہا ہوں، اس کے ذرا غور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمع افہم، غور سے سن، غور سے سمجھ اے مرنے والے۔ فرض کیجئے میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اللہ آپ کو کدھر عمریں عطا کریں۔ آپ کہتے ہیں غور سے سن، غور سے سمجھ، کوثر عباس ابن ملازم حسین، اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسألک عن ربک وعن نبیک وعن امامک وعن قبلتک وعن دینک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جواب ما اللہ جل جلالہ ربی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الاسلام دینی القرآن کتابی الکعبۃ جبلتی، اے مرنے والے تعویذ قبر بند ہو جائے گا، ملائکہ آئیں گے تجھ سے سوال کریں گے، سب سے پہلا سوال ہوگا مان ربوں کا، تیرا رب کون ہے، پھر سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے، پھر سوال ہوگا تیرا امام کون ہے، پھر سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، سوال ہوگا تیرا قبلہ کیا ہے، سوال ہوگا تیری کتاب کون سی جس میں ایمان لایا تھا۔ ولا تخف ولا تحزن، خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں ہے۔ علی والے کہاں خوف کھاتے ہیں؟ علی والے کو کیا ڈر ہے؟ ڈرنا نہیں، مدد شامل حال ہوگی قبر میں، مگر ان سوالوں کے یہ جواب دینے ہیں۔ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور پہلے امام سے لے کر 12ویں آقا تک کے پھر نام کی آپ ترغیب کرتے ہیں، یہ 12 میرے امام ہیں۔ آپ کی طب نازت پہ گراں نہ گزرے، تو میں سوال یہ کر رہا ہوں بار بار اس تاکید کے ساتھ کہ سوء تفاہم نہ ہو، غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں قبلہ، نماز کتنی زیادہ اہم ہے، روزہ کتنا زیادہ اہم ہے، حج کتنا زیادہ اہم ہے، یہ جتنے سوال ہیں اس میں کئی نمازوں کو تو تذکرہ ہی کوئی نہیں، روزے کا اس میں کہیں تذکرہ ہی کوئی نہیں، حج کا اس میں کہیں تذکرہ ہی کوئی نہیں، یہاں زکوٰۃ کا کہیں تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں ایک دنیاوی مثال دے کے میں بات واضح کروں تاکہ بات بالکل کھل جائے۔ کہیں پہ کوئی وقوع ہو جاتا ہے نا، سب سے پہلے گواہان کے، مدعی اور مدعا علیہ کے جو رپورٹ درج ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا انویسٹیگیشن رپورٹ۔ اچھا، یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آ گئی ہے، پولیس کا کام ہے اس پہ تفتیش کرنا، فیصلہ نہیں۔ فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ عدالت۔ پولیس اپنا تمام تفتیش کر کے چالان پیش کرتی ہے عدالت کو، عدالت میں دونوں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی طرف سے گواہان ہوتے ہیں اور دونوں وکیل ہوتے ہیں، دونوں زیرہ کرتے ہیں حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، جو وہاں پہ دلائل میں جیت گیا فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے فیصلہ ہماری جنت اور جہنم کا تو ہونا ہے قیامت والے دن۔ پچھلے بیٹھے سارے کو میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھوڑا سر ہلا دو، میرے بزرگ آتے ہیں سر پتر میں کہانی سناواں گا، اس سر پہ کنارہ تھوڑا ہوں ہاں کرتا رہے، تم اگر سر نہیں ہلاؤ گے ہوں ہاں نہیں کرو گے تو میں سمجھوں گا تم سو گئے، پھر میں چپ کر دوں گا۔ بس مجھے یہ یقین ہوتا رہے کہ میں جو کچھ پہنچا رہا ہوں آپ تک، آپ کے دل و دماغ میں منتقل ہو رہا ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ فرشتے لکھ رہے ہیں قبر کے اندر۔ کیا مطلب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ؟ نمازوں کے بارے میں بھی لکھ لینا، روزے کے بارے میں بھی لکھ لینا، حج کے بارے میں بھی لکھ لینا۔ آسم نے فرمایا نہیں، بڑی گہری بات ہے، بڑی راز کی بات ہے، لطف خداوندی ہے۔ خداوند متعال نے مومنین کو اتنی رعایت دی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اگر اس کی نمازیں قضا ہوں، بعد میں اجارے پہ شادی پڑھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ پڑھائی جا سکتی ہے نا، روزے رکھوائے جا سکتے ہیں نہیں، حج بدل مولوی صاحب جتنے بھی حج کرتے ہیں، مولوی صاحبان حج میں جاتے ہیں، اسی پہلے بڑے خوش ہوتے تھے کہ جناب وہ بڑا مولوی صاحب حج میں جا رہے ہیں جی، بڑے امیر کبیر ہیں، وہ بعد میں پتہ چلا حج بدل پہ جاتے ہیں، مولوی بڑا غریب ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں جی۔ اچھا، نمازیں جو ہیں وہ پڑھائی جا سکتی ہیں، روزے رکھوائے جا سکتے ہیں، حج کروائے جا سکتے ہیں، خمس و زکوٰۃ کسی کے مال میں بقایا ہو تو اس کی
کوئی مجتہد فارسی میں مجلس پڑھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، واقعہ سنا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس علاقے کا انتہائی امیر کبیر آدمی تھا، تو بچوں نے پروگرام بنایا مجلس کا اور نیاز کا، لیکن ان کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا کہ وہ مجلس کرا سکتے یا وہ نیاز دے سکتے۔ تو وہ اس امیر کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے مجلس کے لیے فنڈ چاہیے ہے، اس نیاز کے پکانے کے لیے کچھ فنڈ چاہیے، تو اب اس سلسلے میں ہماری معاملت کرنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کسی دے دو۔ تو انہوں نے چیک بک نکالی اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ کہا کہ جتنے آپ کو چاہیے دستخط کر کے بلینک چیک دے دیا ان کو کہ جتنے بھی آپ کو چاہیے اس میں سے بھر لینا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ ان بچوں نے اس میں لکھ کے پیسے نکلوا لیے۔ تو چند دنوں کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کے دوست نے ان کو خواب میں دیکھا، بڑے درجات میں ہیں وہ علماء سے بھی بڑے درجات ہیں ان کے۔ تو انہوں نے سے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے تو زیادہ، ٹھیک ہے آپ ایک مومن تھے، اچھے ملین آدمی تھے، دین کی راہ میں خرچ بھی کرنے والے تھے، لیکن آپ اتنے درجات میں تو نہیں تھے کہ آپ علماء سے بھی بڑے درجات میں فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دراصل ہوا یہ کہ میرا نامہ اعمال جو ہے، مومن کا جو حدیث میں ہے کہ مومن کا جو اعمال کا صحیفہ ہے اس کا عنوان حب علی ہے۔ تو کہتے ہیں میرا نامہ اعمال جب وہ حب علی والا اور عزاداری حسین ابن علی والا، عقیل ابر حسین والا آگے جو ہے وہ پیش ہوا، تو جس طرح میں نے بلینک چیک پہ دستخط کر دیے تھے، حسین ابن علی نے بغیر دیکھے وہ اس پہ سائن کر دیا۔ اس لیے آپ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں وہ رائے کہاں جائے گا۔ میرا بالکل یعنی اس حوالے سے میں نے پہلے بھی خدمت آپ کے دنوں کے لیے عرض کیا، جب تک میں روایت پڑھوں نہیں، خود جو نہیں پڑھی ہو کسی سے سنی ہو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، میں نے خود نہیں پڑھی یا میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی۔ یہ جو روایات جتنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، عزاداری کے حوالے سے، عزاداری کے خرچ کے حوالے سے، کم و صاحبہ والے نے ایک جگہ پہ ان کو جمع کیا ہے۔ یہاں تک روایات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ کہیں نیاز پک رہی تھی، 3-4 منزلہ جو ہے وہ بلڈنگ تھی اور نیچے نیاز پہلی منزل پہ نیاز پک رہی تھی، باہر دیکھ پڑی ہوئی تھی۔ مصائب کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ مومنین سارے اکٹھے اندر آ جاتے ہیں، تو کوئی خاتون جس کی اچھی شہرت نہیں تھی وہ اوپر کی منزل پہ رہتی تھی، تو اس کو آگ کی ضرورت پڑی تو وہ نیچے آئی، اس نے دیکھا کہ دیکھ تو پڑی ہے بندہ کوئی نہیں ہے وہاں، تو آگ جو ہے تو دیکھ کے نیچے جل رہی تھی، وہ آگ ذرا ٹھنڈی ہو گئی، تو اس نے دیکھا جب یہ نیاز تو صحیح پکی نہیں ہے تو بندہ بھی کوئی نہیں ہے جہاں، تو چلے میں اپنی جو مجھے لینی ہے چنگاری میں وہ لے لوں یہاں سے اور کوئی کوئلہ ایک دو اور میں اس کو چلا دوں، اور اس نے پھونکے مار کے اس کو جلا دیا، آگ جلا دی اس نے۔ پھونکے جب اس نے ماری تو جو راکھ ہے نا وہ اس کے چہرے پہ پڑی، وہ اسی طرح اوپر چلی گئی، کوئی کام کاج کرنے کے بعد سو گئی، سوئی اور خواب میں دیکھا کہ روز معاشر ہے اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ فریاد کر رہے ہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، لیکن فرشتے اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرے نامہ اعمال میں نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اچانک جب جہنم کے کنارے پہ پہنچتی ہے تو ایک مرتبہ آواز آتی ہے خبردار اس کو جہنم میں نہیں پھینکنا، تو فرشتوں نے پیچھے مڑ کے تو کہا کہ کیوں ہم اسے جہنم میں کیوں نہ پھینکیں؟ فرمایا اس کا ہم پہ ایک احسان ہے، اس کا آپ پہ احسان کیا ہے، اب آپ کون ہیں؟ ہم نے اس کی شفاعت کر دی ہے۔ کیوں شفاعت کر دی ہے؟ فرمایا ہمارے نام کی نیاز پک رہی تھی اور اس نے اس میں پھونک ماری، پھونک کے بعد جو گرد و غبار چہرے پہ پڑا ہے، اب اس گرد و غبار کے ساتھ ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ آنکھ کھلی، بھاگ کے نیچے آئی اور آ کر پڑھنے والے کو واقعہ سنایا، گریا اور زیادہ ہوا۔ ان کے سامنے اس نے کہا میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کو گواہ بتا کے
استغفار کرتی ہوں آج کے بعد جو ہے میں حسین کے صدقے میری اگر نجات ہوتی ہے اور میرے ان کام کے بدلے کے جو میرے چہرے پہ پڑی ہے اگر اس کے وسیلے سے نجات ہوتی ہے تو اگر حسین ابن علی کے غم پہ عزاداری پہ خرچ کیا جائے خود عزاداری کی جائے تو وہ کیوں نہیں نجات ہوگی؟ صلوات بر محمد رکا تھا جی کہ عقیدے کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں. یہاں دو جملے ایڈ کروں اور پھر پلٹوں اسی بات کی طرف جس سے آغاز کیا. دو جملے یہ ہیں قبلہ کے مکتب تشیع کے عقائد میں سے مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد ہماری شفاعت ہے نا. سب کا عقیدہ ہے محمد آل محمد ہماری شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سفارش. نہ، شفاعت کا مطلب سفارش نہیں. دین مبین اسلام میں سفارش نہیں چلتی. اتنے تو وہ کیسے کہتے پنجابی کے یا محمد کے شعر تے عملہ تے ہون کے نبیڑے تے ذات کسی پچھڑی نہیں ہے جی. نہ، سفارش نہیں. شفاعت اور چیز ہے، سفارش اور چیز ہے. میں عرض کرتا ہوں اچھا شفاعت ہوگی. دو باتیں یاد رکھیے گا. ایک شفاعت ہے عمل میں، عقیدے میں نہیں. جو بات میں نے قبر کے حوالے سے کی ہے نا وہی شفاعت کے حوالے سے بھی. قیامت والے دن بھی اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا مثلا نبی کریم اس کی شفاعت کریں گے؟ مولا کائنات کی سفارش کریں گے؟ لا الہ الا اللہ کسی نے نہیں پڑھا ہوا، محمد رسول اللہ کسی نے نہیں پڑھا ہوا، علی ولی اللہ کسی نے نہیں پڑھا ہوا، پھر بھی کیا اس کی سفارش کریں گے؟ نہ، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی. ایک شفاعت ہے فروع دین میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، ان چیزوں میں شفاعت. اچھا حقوق بھی دو قسم ہیں قبلہ. ایک ہے حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد. اونچے بولے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آئے. دوسرے حقوق العباد میں اگر کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو اذیت پہنچائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوگا ناجائز، کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہوگا ناجائز، میں نہیں پاک نبی اور محمد علیہ محمد فرماتے ہیں اس امید پہ نہ رہنا کہ ہم غاصبوں کی شفاعت کریں گے. حقوق العباد میں بالکل کوئی شفاعت نہیں. نہ عقیدے میں شفاعت ہے، وہ جو قرآن مجید کی آیات ہے نا جن میں یہ ہے کہ شفاعت بالکل نہیں کریں، قبول کریں گے ہم، وہ عقیدے کی بات ہے. اسی طرح جہاں اعمال کے حوالے سے ہے وہاں حقوق العباد کے حوالے سے کہ کسی نے کسی شخص جب تک وہ خود معاف نہیں کرتا، غیبت جس کی ہے میں نے، اگر میں اس سے معافی مانگتا ہوں وہ خود معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ خود قیامت والے دن کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے اس کو معاف کیا، تو اب پتہ نہیں ہے تو قیامت ہوگی تو پتہ چلے گا نا اس اور ناکی میں حال کیا ہوگا. اچھا شفاعت کسے کہتے ہیں جی؟ ہم جو امتحان دیتے ہیں اس امتحان میں پاس نمبر کتنے ہیں؟ 100 اگر فرض کی اکول نمبر ہو پاس نمبر. میرے والد صاحب اسکول بھی پڑھاتے تھے، میں خود بھی محلے میں خود بھی پڑھاتا ہوں. اب جب ہم پیپر لگا رہے نمبر لگا رہے ہوتے ہیں پیپر پہ، میں اس کے محلے ہوں فاضل مدارس کا اور ان کے ہی جو بچے ہیں وہ چیک کرتے ہیں. تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو اس نے بہت محنت کی لیکن کسی وجہ سے وہ تیاری نہیں کر سکا تو اس نے 30 نمبر لے لیے. یار اس بیچارے کا ساتھ آیا نہ ہو تو اس کو کم از کم 5 نمبر خوش کرتی کہ کسی عالم دین کا بیٹا ہونے کے کسی دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں ایک اچھا مقرر ہے مثلاً ہمارا شاگرد، اس وجہ سے 3 ایک نمبر ہم اور دے کے اسے پاس کر دیں گے. جی رعایتی نمبر صحیح ہے بالکل. اچھا رعایتی نمبر دے کے 3 نمبر اس کو 33 پاس ہو گیا. فرض کریں ہمارا شاگرد ہمارے پاس آیا، کتنا ہی اچھا تھا، کتنا ہی پیارا مقرر تھا، کتنے ہی اچھے محنتی تھا، اس نے کوئی ایک سوال یا حل نہیں دیا تھا.
بالکل بلینک پیپر سامنے آ کے رکھ دیتا. میرے والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, ان کے پاس کئی مرتبہ آتے تھے نا بندے کہ میرے پتر کو پاس کر دو تو سال آ جائے گا, کوئی ریاتی نمبر دے دو. تو وہ پنجابی میں ایک جملہ کہا کرتے تھے ایک کہ خالی پیپر ہے, اس کے اوپر میری پنجابی خاص پنڈی بات زبان کا لفظ ہے, پتہ نہیں آپ کو اس میں بولا جاتا ہے یا نہیں, کہ وہ کہتے تھے اس نے چیٹھا بھی نہیں ماری. ایسے جو بندہ جو ہے نا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا, ابھی وہ نرسری میں ہوتا ہے, ابھی اردو انگلش پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوتا, ایسے ہی راڑی کرچی کیڑے مارتا ہے نا, اس کو ہم پنجابی کی زبان میں اپنی پنڈیوال زبان میں چریٹھا کہنا دیں. بھائی چریٹھا بھی نہیں ماریاں, اور بھائی کوئی چریٹھا ہی مار دیتا تو میں کو ریاتی نمبر دے دینا نا. اچھا, اب یہاں تک جب آپ پہنچ گئے ہیں, اب میں آپ کو عمل اور عقیدے کی بات ملا کے پھر آپ کو میدان معاشر سے, مسجد کوفہ سے میدان معاشر میں لاؤں اور اپنی گفتگو ختم کروں. اللہ اکبر. معصوم سے کسی نے کہا مولا جی ساری آپ کہتے ہیں کہ جناب نمازیں پڑھتا ہو, بندہ روزے رکھتا ہو, حج کرتا ہو, زکات سارا کچھ ہو, مگر ولایت نہ ہو تو سب بیکار ہے. تو پھر جب ولایت ہی سب کچھ ہے تو پھر نمازوں کی کیڑی لوڑ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. روزے کی کیڑی لوڑ ہے, پھر حج کی کیڑی لوڑ ہے؟ پھر میں نہیں, کل بھی ایک جملہ میں نے بولا تھا, آپ نے فرمایا یہ اعمال بدن ہے, ہماری ولایت روح ہے. روح کبھی بدن کے بغیر دیکھی ہے؟ جب تک بدن نہ ہو تب تک اس کے اندر روح نہیں ہوتی, نہیں جاتی. اچھا, آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر اگر نمازاں پڑھ کے تو روزے رکھ کے تھے, حج کر کے تو زکاتاں دے کے جنت جانا ہے, تو پھر نمازاں ہی پڑھ لینا ہے, پھر تھوڑے ولایت کا کی فائدہ. پھر میں اچھا پھر ہوں ذرا ایک نمازاں تھا یا میں کھانا پھر روزے حج زکات کھانی. اچھا, میں کسی کی کیا کہوں, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. نماز میں پڑھ رہا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نماز پڑھتا ہوں, فرض کیجیے میں 2 رکعت نماز شروع کی, واجب ادا, واجب خطبتاً پھر اللہ اکبر. اب سورہ حمد کی یاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی طرح سے وہ رٹا لگا ہوا ہے نا, تو یکدم پر آواز آنا شروع ہو گئی بارش کی. اوہو, موٹر میں ڈی سی پانی ہے, پتہ نہیں سی کہ جی ہے کوئی نہیں. اور اگر نماز باجماعت ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر تو پیش نماز ہے, جب کہا نا اللہ اکبر تو رکوع میں گیا, پیش نماز ہم بھی رکوع میں گئے, ہمیں پتہ چلا اسی نماز پڑھ رہے ہیں یار, موٹر کی گلبات اپنے آپ کو سمجھا ہے, موٹر کی گلبات کر رہے ہیں. اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. جیب اس سامنے والی جیب میں نا گاڑی کی چابی پڑی ہوئی تھی, وہ چابی گر گئی, رکوع میں گئے, وہ چابی گر گئی نیچے. چابی گئی تو چابی پہ نظر پڑی تو سوچا او ڈالا مجلس پڑھن جانا سی, اسپیئر ویل گڈی کا پنچر سی, پتہ نہیں ڈرائیور نے وہ پنچر کروایا ہے کوئی. اس معنی کا سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر. سجدے میں گئے, دیکھا وہ جو جس میں سجدہ کر رہا ہوں وہ دریا جو وہ کرائے پہ لائے تھے, مجلس ہو رہی تھی, یار واپس کرنا سامنا میں بیٹھنے کا لے لوں, مگر تو بعد اگلے دن تک کرایہ پڑا جائے گا. سبحان ربی العلی و بحمدہ اٹھ کے بیٹھا تو پتہ چلا اللہ, میں نماز پڑھ رہا. اللہ کی قسم ہے کہ میرے لیے تھوڑیاں سارے کی نمازاں بھی یہی حالت ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اور میں نے جو کوئی فریضہ تھا پڑھنی اس لیے ہے, پڑھو تاکہ کم از کم 30 نمبر تو لو نا, تم 30 نمبر تو لو نمازوں میں. اس کے بعد میں ہوں بو تراب, مٹی کا باپ. صرف مٹی نہیں, مٹی کا باپ. مٹی کے اندر ایک دانہ اس کے سپرد کرے نا, فرض کرے جو گندم ہم بولتے ہیں, تو ایک پٹی شادی فرض کرو گے 10 مرلے کنال دی, تے اس سے فرض کرو 10 کلو اسی گندم بو دیتی, بجائی کر دیتی. 10 کلو گندم جو بجائی کی ہے, اب جب وہ گندم پھوٹے گی اور پکے گی, ہم اس کو کاٹیں گے, بھوسے سے الگ کریں گے دانوں کو, تو اب کتنی آئے گی ہمارے پاس؟ 10 گنا 10 ہے 100. معصوم فرماتے ہیں تم نمازیں پڑھو وہ جو میں کہہ رہا ہوں, علی جو کہہ رہا, گویا تم نے نمازیں پڑھی
فلونی سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اب جب یہ دعویٰ ہوا، ایک بندہ جس کا نام جو ہے وہ نہج بلاغہ میں ابن کوا لکھا ہے، پتہ نہیں کوا عربی میں کس کو کہتے ہیں، صلوات محمد علیہ محمد۔ کہاں دا پتر نہیں ہے تو بندے کے بظاہر تو بندے کا پتر سی، کم البتہ کمال ہے سمجھ۔ اچھا اس نے اٹھ کے کہا مولا آپ اپنی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں، مولا آپ اپنی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور نبی نے اس کی تصدیق کی ہے۔ لیکن تعریف تو وہ ہوتی ہے نا جو خود سرائی بندہ کر رہا ہو، بندے میں ہو ہی نہیں ایک صفت پھر بندہ بیان کرے۔ میں اپنی تعریف خود نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو اللہ اور اس کا رسول اور ان کی کتاب کہتی ہے۔ مطمئن نہ ہو جائے پھر بھی معصوم نے فرمایا اچھا یہ بتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تمہارے یا تمہارے کسی خاندان کے بارے میں نازل ہوئی یا میرے اور میرے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس نے کہا یہ آپ کے خاندان کے بارے میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ تیرے بارے یا ساڑھے بارے؟ اس نے کہا جی آپ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے بارے میں یا ہمارے بارے میں؟ اس نے کہا جی واقعہ آپ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویقول الذین لست والصلاۃ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ کہہ دیجیے کہ اے میرے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو میرے جناب ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو کافر کہتے ہیں آپ کو کہ تو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں ہے، اللہ جانتا ہے وہ میرا رسول ہے، ان کو کہہ دیجیے کہ گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تمہارے بارے میں نازل ہوئی یا میرے بارے میں؟ اس نے کہا جی آپ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ لے کے آیا ہے، ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اس کے ایک گواہ چلتا ہے جو اسی محمد کا جز ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ آیت ہے جو نبی جناب مولا کائنات نے جب ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے اٹھ کے کہا وہ کون سی آیت ہے جو صرف آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہو، کوئی اور اس کا مصداق نہ ہو؟ آپ نے یہ آیت پڑھی، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ پر ہے، یعنی محمد مصطفیٰ، بینہ یعنی قرآن مجید، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل لے کے آیا ہے، ویتلوہ شاہد منہ، ایک ایسی ہستی ہے جو اس کا شاہد بن کے گواہ بن کے آیا ہے، منہ اسی محمد مصطفیٰ کا جز ہے، اسی منہ اس کا جز ہے، گواہ بن کے آیا مگر اس کا جز ہے، اور پیچھے پیچھے وہ تلاوت کرتا ہے اپنی آیات کی، یا ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تیرے بارے میں نازل ہوئی یا ہمارے بارے میں نازل ہوئی؟ اس نے کہا جی لا رہے آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی یا ہمارے بارے میں نازل ہوئی؟ اس نے کہا جی بے شک آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہ آیات تمہارے بارے میں وہ جو تارا اترا تھا تو تمہارے بارے میں نازل ہوئی یا ہمارے بارے میں نازل ہوئی؟ اس نے کہا جی بے شک آپ کے بارے میں۔ مختصر کرو قصہ، 70 آیات پڑھی ہیں علی ابن ابی طالب نے، 70 آیات پڑھی علی ابن ابی طالب نے۔ ایک آیت پڑھتے تیرے بارے میں یا ہمارے باپ کے بارے میں؟ فرمایا 70 تو میں نے پڑھی ہے نا،
کہ میں امیر المومنین ہوں. سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت ساری کتابیں لکھی ہیں علماء اہل سنت نے بھی. ایک میں پچھلے دنوں پڑھا تھا, علی تک قرآن 1000 آیات انہوں نے اکٹھی کی. قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں, انہوں نے 1000 آیات اکٹھی کی ہیں جو مولا کائنات میں کی شان میں نازل ہوئی ہیں اہل سنت کتابوں سے. ناچیز بھی ایک کتاب مرتب کر رہا ہے قرآن 14 کے نام سے, پہلی جلد اس کی آ گئی ہے محمد مصطفیٰ سے محمد مالی تک. دعا کریں میری زندگی اتنی مہلت دے دے کہ میں ان مناس تک جو اس کو مکمل کر سکوں. ایک سلام پڑھ لیجیے علی محمد کی شان میں. ایک آیت پڑھتے اس کے بعد پھر پوچھتے بتاؤ تمہاری شان میں یا ہماری شان میں. دوسری پڑھتے بتاؤ تمہاری شان میں یا ہماری شان میں. دوسری, تیسری, چوتھی, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. کہا اس نے کیا تھا؟ اس نے کہا تھا مولا آپ اپنی تعریف بڑی کرتے ہیں. 70 آیات پڑھنے کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں تم تو وہ ہو کہ رب ذوالجلال نے تم لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تمہارے یا تمہارے خاندان کی تعریف میں ایک آیت ہی اتر آتی تو مقابلہ کرتے اس علی ابن ابی طالب کے ساتھ کہ جس کی شان میں الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن اترا ہے. کیا کریں گے؟ نمازیں ناقص ہیں, روزے ناقص ہیں, حج ناقص ہیں, زکاتیں ناقص ہیں. یہ زکاتیں میں نے ناقص کیوں کہا؟ ہمارا مدرسہ بن رہا تھا تو جلسہ ہم نے کیا. جلسے میں جو ہے وہ اسی طرح سب کو بلایا, ہم نے جو مخیر حضرات تھے ان کو بتایا ہم یتیموں کے لیے اس طرح مومنین سادات کے لیے اسکول کالج کی تعلیم کے لیے ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں. دیا مومنین نے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے. ایک صاحب نے بھی چیک دیا. اچھا ہم بھی اسی طرح, میں اس کے بعد سے ایک مخالف ہوا ہے یمن میں. بسم اللہ جی, صلوات پر محمد علیہ محمد. اس کے بعد میں مخالف ہو گیا کہ بھائی نہیں, نام جو ہے نا یہاں اگر لیتے بھی ہیں فکر نہیں بتائیں آپ. تو ہم اعلان کر رہے تھے کہ جناب 5000 دیا, 10,000 دیا. اس محترم نے ہمیں 50,000 کا چیک دیا تھا. بعد میں جب جلسہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا ساڑھے چیک سانوں موڑ کے واپس کرو. جی کیوں؟ کہتے ہیں وہ سارے جنہوں نے اعلان کیا تھوڑے کوئی رشتے دار لگ رہے تھے, میرا تو اعلان ہی کوئی نہیں تھا. یعنی لیکن ضائع ہم نیکی کب کرتے ہیں؟ جس وقت جتلا دی جاتی ہے نا کسی نیکی کے بارے میں کو جتلا دیا جاتا ہے وہ نیکی ضائع ہو. ایک سوال پڑھ لیجیے علی محمد کے شان میں. اس کڑی دھوپ میں اتنے ناقص اعمال کے ساتھ کدھر جائیں گے؟ پھر میں ضرورت نہیں, وہاں ایک علم ہوگا قیامت والے دن کے علم ہوگا. آپ سے بہتر علم کون سمجھے گا؟ قیامت والے دن ایک علم ہوگا. علم کے سائے میں ہم تم سب کو امان دے دیں گے. نہیں, بڑی آسانی کے ساتھ ہے جملہ تم نے سن لیا. قیامت والے دن حضرت آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر معاشر تک کتنے لوگ آئے ہیں وہ حساب کتاب ہے. سب زندہ ہوں گے. ذرا ذہن میں سوچئے, ذہن لائیے کہ وہ کتنا بڑا پھیلا ہوگا اس علم کا جس کے سائے میں. اچھا بندہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو لوائے ہم جس کی آپ بات کر رہے ہیں قیامت والے دن ایڈا بڑا پرچم تے ایڈا بڑا علم اٹھائے گا کون؟ اتنا بڑا علم اٹھائے گا کون؟ فرمایا دنیا میں میرا علم کون اٹھایا کرتا تھا. دنیا میں میرا خدا کی قسم یہ جو علم کا ہم احترام کرتے ہیں شاید اللہ ہونے کی وجہ سے, اگر ختم کی میں نے دو جملے میں ساتھ کی بات کر کے چھوڑ رہا ہوں, اگر
روایات میں یہ چیز ہے. مہاراج کرام سے ذرا پوچھیے، جا کے فقراء سے ذرا پوچھیے، ان لوگوں سے پوچھیے کہ جو کربلا کے حقائق سے آشنا ہیں. ایک وہ ہے جو ہم یہاں پہ یہ مولوی لوگ جو اللہ کے لوگ پڑھتے ہیں، یہ حقائق نہیں ہے کربلا کی، ایک عکس ہے. حقیقت ہے کربلا خدا کی قسم کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. حقیقت کا ایک مرحلہ، ایک اس کا منظر، ایک اس کی جھلکی اگر آپ کو دیکھ لینا، اس کے بعد تو ساری زندگی ہنسنا بھول جائے، ساری زندگی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، ساری زندگی اس کے آنکھوں سے آنسو تھمے ہی نہیں. پوچھیے نا جناب سید الساجدین سے، کیوں 35 سال تک جو ہے وہ آنسو رکے نہیں؟ خونالود آنسو، صرف آنسو نہیں. کربلا اور شام کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. لا يتحملہ الا ملک مقرب اور نبی مرسل. جب تک کوئی ملک مقرب نہ ہو، مقرب فرشتہ نہ ہو، جب تک کوئی نبی مرسل نہ ہو، تب تک معصوم فرماتے ہیں ہمارے معاملے کو کوئی عام آدمی سمجھ سکتا ہی نہیں ہے، چاہے فضائل کی بات ہو، چاہے مصائب کی بات. ایک شعائر اللہ ہیں جو اللہ کی پہچان کراتے ہیں، ایک شعائر حسینی ہیں جو حسین ابن علی یعنی محمد والے محمد کی پہچان کراتے ہیں. یہ علم شعائر حسینیہ میں سے ہے. استاد محترم جن کے پاس میں نے اصول کا دورہ پڑھا، علامہ وحید خراسانی، وہ فرمایا کرتے تھے جتنا زیادہ قابل احترام شعائر اللہ ہے نا، اتنا ہی زیادہ قابل احترام شاعر حسینی بھی ہیں. شاعر حسینی یعنی جس سے حسین ابن علی کی پہچان ہوتی ہے، حسین ابن علی کے مشن کی پہچان ہوتی ہے، ان کے مقصد کی پہچان ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کیوں شاعر اللہ میں سے ہے علم؟ اس لیے کہ یہ دراصل یاد دلاتا ہے ہمیں قیامت والے لوائے حمد کی، جس دن بڑی سخت بڑی دھوپ ہوگی اور ہمیں سائے کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. شاعر حسینیہ میں سے ہے یہ مجلس بھی، شاعر حسینیہ میں سے ہے یہ ماتم بھی، شاعر حسینیہ میں سے ہے پانی کی سبیل بھی، شاعر حسینیہ میں سے ہے جھولا علی اصغر بھی، شاعر حسینیہ میں سے ہے جناب قاسم کی مہندی بھی. ہاں بالکل، اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ میں مہندی کی مخالف تقریر کروں گا، نہ بالکل بھی نہیں. میں ہوتا ہی کون ہوں؟ میں کون؟ مجھے شاعر حسینیہ کے حوالے سے یہ فتویٰ دوں کہ یہ چیز ناجائز ہے اور یہ جائز ہے. معصوم سے جب کسی نے پوچھا تھا چوتھے معصوم سے آ کے، مولا ہمارے علاقے میں ایک خطیب ہے، وہ خطیب مجالس پڑھتا ہے اور اس میں عجیب و غریب قسم کی روایات بیان کرتا ہے، مصائب کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے. آپ نے 2 باتیں بڑی عجیب و غریب کی تھی. ایک آپ نے فرمایا فضائل کے حوالے سے یاد رکھنا ایسی فضیلت نہ بیان کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا جس میں ہمیں خدا کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرایا جائے. فضائل میں علمی چیز عرض کر رہا ہوں بچوں کے لیے کہ جس میں خدا کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرایا جائے، نہ وہ ہماری فضیلت نہیں. اس سے نیچے آپ کہتے ہیں نا حد یہی ہے کہ انہیں خدا نہ کہا جائے، باقی لا معبود ہیں. اس کے علاوہ تم اگر خدا ناخواستہ اپنی دانش میں جھوٹ بھی بولو گے تو سچ ہوگا. جی وہ غریب بات. پھر فرمایا جہاں تک بات ہے مصائب کی، فرمایا مصائب میں کبھی ایسی روایت نہ بیان کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا جس میں ہماری توہین ہوتی ہے. باقی رہ گئی یہ مصیبت کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پہ یہ مصیبت آئے. فرمایا قرآن مجید نے، عجیب و غریب بات ہے، قرآن مجید نے تاکید کی ہے نا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. نبی کریم کی تاکید کرتے رہے کہ میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھنا، میرا جو اجر رسالت ہے وہ ان کی مودت ہے. اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا. مجھے آپ کی عظمتوں اور محبتوں کی قسم ہے، جناب سید الساجدین فرماتے ہیں اگر قرآن مجید میں یہ لکھا ہوتا کہ ان پر جتنا ہو سکے ظلم کرنا، ان پر جتنا ہو سکے زیادتی کرنا، پھر بھی وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. جتنا ہم پہ ظلم و ستم کیے ہیں وہ اس سے زیادہ پھر بھی نہیں کر سکتے تھے.
پوچھنے والے نے پوچھا بسا اوقات نفسیاتی جملے استعمال کرتے ہیں ذاکرین کہ رلایا جائے مومنین کو زیادہ. فرمایا غم بڑھانے کے لیے حتیٰ یہاں تک کہ چھٹے معصوم کے پاس ایک کاروان آیا کربلا سے زیارت کر کے, اور آپ نے فرمایا انشدونی کما انشدتم بے کربلا. صاحب اللہ ایک کتاب ہے, عربی کی ہے, فارسی کا اس میں فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے, معلوم نہیں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں. اس کے ٹائٹل میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ معصوم نے فرمایا انشدونی کما انشدتم بے کربلا. اسی طرح میرے سامنے پڑھو جیسے کربلا میں تم نے دعا خانی کی تھی. تو اس نے تحت اللفظ پڑھنا شروع کیا, نوح خان نے تحت اللفظ پڑھنا شروع کیا بغیر سوچ کے. پھر میں نے انشدونی کما انشدتم بالرقہ, ایسے پڑھو رقت کے ساتھ جیسے سوچ کے ساتھ جیسے کربلا میں تم نے پڑھا تھا. یعنی گویا غم بڑھانے کے لیے اگر سوچ کے ساتھ پڑھا جائے تو معصومین اس کو قبول کرتے ہیں. اگر غم بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں برآمد کی جائیں جس میں کربلا والوں کی یاد تازہ ہوتی ہو, جس میں جناب علی اکبر کی یاد تازہ ہوتی ہو, جس میں جناب قاسم کی یاد تازہ ہوتی ہو, شرعی طور پر اس کی حرمت پہ آپ کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے نا. ہاں ایسی کوئی بات کہ جو نعوذ باللہ کوئی ایسی حرمت میں آ جائے جس کی حرمت پہ دلیل ہو. آقا بھائی خراسانی کا یہ جملہ ہے, ہر وہ عمل, فارسی میں انہوں نے کہا تھا, اس کا ترجمہ معاف کر رہا ہوں, فرمایا ہر وہ عمل مجلس کے حوالے سے, ماتم کے حوالے سے, ہر ایسا عمل جس کی حرمت پہ کوئی دلیل نہ ہو وہ کرنا چاہیے, چاہے وہ مہندی ہو, چاہے وہ کسی اور شکل میں آپ غم بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز برآمد کرتے ہیں. علم شہنشاہ بھی جو آپ برآمد کرتے ہیں, ہر علاقے میں علموں کا ایک اپنا اپنا انداز ہے. اس کو تو کیا دوسرا انداز ہوگا جو خود جو شہنشاہ وفا کا علم ہے کیا وہ اس کی شکل اسی طرح کی تھی؟ نہیں, یہ ایک شاعر حسینیہ ہے نا. آپ غم تازہ کر رہے ہیں, آپ اس غم کو بڑھا رہے ہیں, اس کے ذریعے آپ رقت میں اضافہ کر رہے ہیں. لہذا نکاح ہوا یا نہیں ہوا جناب سے قاسم, شادی وہاں پہ وہ عقد وہ جن روایات میں ہے, کتابوں میں دونوں طرف سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں. کچھ نے یہ کہا کہ جناب فاطمہ نام کی بیٹی کوئی نہیں تھی, کچھ نے کہا نہیں وہ دراصل کربلا جو ہے وہ مہندی کا یا نکاح کا جو ہے وہ موسم ہی نہیں تھا وہاں. بات یہ نہیں ہے, بات ہم اور کوئی بات ہی نہیں کرتے, ہم بات حسرت کی کر رہے ہیں کہ حسرت کے حوالے سے کیا مہندی کے برآمد کرنے پہ کیا اس پہ حرمت پہ آپ کی آپ بس کی دلیل ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر اگر غم بڑھ رہا ہے, حسرت کی جہاں تک بات ہے, بس میں 2 جملے اور عرض کر کے ختم کر رہا ہوں اپنے گفتگو کو. حسرت کی جو بات ہے نا, جب جناب حضرت قاسم کو لے کے آئے تھے نا حسین بن علی در خیمہ پہ, میں نے کہہ دیا بڑی جلدی سے حضرت قاسم کو لے کے آئے تھے. خدا کی قسم باقی جتنی بھی میتیں ہیں حسین بن علی اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لائے ہیں, مگر جناب حضرت قاسم کو کاندھے پہ نہیں اٹھا کے لائے. اپنی عبا کے اندر یہ جو پھول بکھر گیا تھا نا, یہ جو قاسم جب تقسیم ہو گیا تھا تو اس کی جو گٹھڑی بنائی تھی وہ گٹھڑی بنا کے لے کے آئے تھے خیمے کے دروازے پہ, اور خیمے کے دروازے پہ آ کے کہا تھا میری بہنا زینب ہر لاش کو آ کے وصول کرتی تھی. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خواتین میں اعلان کرتی تھی بیویوں اب فلاں شہید کی لاش آ گئی ہے, اب فلاں شہید کی لاش آ گئی ہے, اب فلاں شہید کی لاش آ گئی ہے. ایک مرتبہ دروازے میں کھڑے ہو گئے, جناب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کو مخاطب کر کے امام حسین نے کہا میری بہنہ زینب میں قاسم کو تو لایا ہوں مگر ایک کام آ پڑا ہے آپ سے. کون سا؟ اب آپ بھی شریکت الحسین ہیں, آپ بھی کربلا میں میری ساتھ پوری شریک ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ میں قاسم کی ماں کو کیسے طریقے سے قاسم سپرد کروں؟ ماں کو یہ جملہ کیوں کہا تھا حسین بن علی نے؟ لیکن اب پردیس ہے, پردیس میں کسی جو جتنی بھی جوان بچے ہوتے ہیں نا, ماں ان کی نظر اتارتی رہتی ہیں, خاص کر اس ماں کا اگر شوہر یعنی اس بیٹے کا والد اگر اس دنیا سے چلا جائے, وہ بچہ یتیم ہونا, ماں بہت خیال رکھتی ہے. ذرا خود سوچئے نا, ایسی صورتحال میں جب جناب قاسم کا لاشا پامال شدہ لے کے آئے ہیں, میں جو پامال شدہ کہہ رہا ہوں نا, کسی
جناب قاسم کی پامال میں ہیں، پاک میں آقا کی زیارت نہ یہ میں جملہ ہے، ورنہ دونوں کی پامالی میں بڑا فرق ہے۔ حسین ابن علی شہید ہونے کے بعد پامال ہوئے ہیں، مگر جناب قاسم سلام اللہ علیہ اپنی زندگی میں پاک میں آقا فرماتا میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید میں جس کی دائیں پہلو کی پسلیاں بائیں طرف گھوڑوں کی ٹانگوں کی وجہ سے چلی گئی تھی، جس کی زندگی میں پاؤں پہلو کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی تھی، مجھے بتائیے قاسم کو میں کیسے سپرد کروں؟ اللہ اکبر، جناب حضرت فرمان میں ہیں، وہ مصلی عبادت میں ہیں، اللہ اکبر، پیچھے سے عجیب آواز آئی، آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر، حسین آپ اندر آ جائیے، میں حاجرہ نہیں ہوں، میں حاجرہ نہیں ہوں، اللہ اکبر، درمیان میں نہیں پڑھتا، بس آخری لائن التماس سے دعا سپرد کیا جناب قاسم کو، الحمدللہ میری قربانی قبول ہوئی، شکر للہ، سجدے میں گئی، میری قربانی قبول ہوئی، دونوں بہن بھائیوں سے آج ان کو کچھ مانگا نہیں، تو آج مانگتی ہوں، اللہ اکبر، کیا مانگنا ہے؟ دھیان سے مانگیے گا، کربلا ہے، صورتحال بڑی نازک ہے، نہیں میں ایسی کوئی چیز نہیں مانگوں گی، میں آپ کے خاندان کی بہو ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں مانگوں گی جو آپ دے نہ سکیں، مجھے بس ایک چیز چاہیے ہے، کیا چاہیے ہے؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں، دونوں آپ بہن اور بھائی خیمے کے دروازے سے باہر چلے جائیے، اللہ کا بات حسد کی میں کر رہا تو میرا آخری جملے مجھے معاف کرنا مومنین سادات، میں نے عرض کیا نا کہ کہا گیا ہے کہ چھپاؤ نہیں مسائل میرے کے، اس لیے میں روایت اشارہ کر پڑھ کے اسے چھوڑ رہا ہوں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ آپ دونوں بہن اور بھائی باہر چلے جائیے، دونوں بہن اور بھائیوں نے جیسے باہر قدم رکھا ہے، مجھے آپ کی عظمت اور محبت اور قسم مقتل کی روایات میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کربلا کی زمین میں ایک مرتبہ زلزلہ آنا شروع ہوا، ایک مرتبہ حیرت کے ساتھ واپس پڑھتے ہیں حسین ابن علی، واپس پڑھتے ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ گٹھری کھولی اور اس کے بعد وہی جو آپ نے ابھی شبی بنائی تھی بالکل اسی طریقے سے گٹھری کھولی، قاسم جو تقسیم ہوا تھا نا، خون آلود گٹھری تھی، ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر ہٹائی